ہم بیان کر رہے ہیں آپ کی رائے میں اور ہم بتا رہے ہیں کہ جی عوام کے لیے جو سچ لے کے آ رہے ہیں اور عوام کی رائے ہمارے لیے جو ہے وہ محترم ہے. اور ہم نے کل ایک چارٹ پیش کیا تھا, اس میں ہم نے عوام کی رائے مانگی تھی کہ قصوروار کون, اس میں عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے, وہ ہم آج اناؤنس بھی کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں مسیحا, جنہوں نے علاج کرنے کے لیے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے حلف اٹھایا تھا, اس کی روگردانی جو کی تھی, اس میں تھوڑی سی ایک صورتحال سامنے آئی ہے. کل ہم نے پروگرام کیا, ہم نے اپیل بھی کی اپنے ڈاکٹرز بھائیوں سے کہ خدا را آپ اپنی سٹرائک بے شک جاری رکھیں, اپنے احتجاج کو جاری رکھیں, لیکن اپنی ڈیوٹی پہ واپس آ جائیں تاکہ آپ کا راہ دیکھنے والے بیمار جو ہیں, آپ کا رستہ دیکھنے والے جو ہیں, وہ بیمار جو ہیں, وہ آپ کا علاج کروانے کے لیے ترس رہے ہیں اور آپ آ کے ان کے مسیحا بنے, ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں. یہ چارٹ آپ کے سامنے ناظرین چل رہا ہے, اس میں ہم نے جو رائے لی تھی آپ سے, پنجاب حکومت کو 25% لوگوں نے کہا ہے کہ یہ قصوروار ہے, اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن جو ہے اس کو لوگوں نے کہا ہے کہ 55% قصوروار ہے, اور دونوں کو 20% قصوروار قرار دیا ہے. آپ کی رائے کا احترام جواد شمسی کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی, وہ اوورآل جو ہے ہم ویسے ہی ایک دلدل میں دھنسے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے مسائل کچھ اور ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو ڈاکٹرز کو, ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کو ہڑتال پہ اکسا رہے ہیں؟ بلکہ سٹرائک کا ایک ایسا طریقہ ہے جو میرا خیال مہذب معاشرے میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا. اور ناظرین میں ایک اور بات یہاں کرتا چلوں کہ آج سول سوسائٹی کے نمائندے بھی ہمیں جوائن کریں گے, ہم آپ کی کالز بھی لیں گے اور ڈاکٹر صاحبان کا جو ہے وہ موقف بھی لیں گے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ عوام جو ہے وہ بے حد تنگ ہے, لوگ علاج کے لیے ہاسپٹلز میں آج بھی آئے لیکن ڈاکٹرز نہیں ملے. لیکن ایک صورتحال تسلی بخش ضرور ہے کہ او پی ڈیز اور آئی سی یو میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے پائے گئے, لیکن کچھ لوگوں کو ڈاکٹر صاحبان ملے. اب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھاتا ہوں جو چلڈرن ہاسپٹل کی ہے. اس کے بعد ہم ہمارے ساتھ ایک ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر ہیں, ان سے ہم سوالات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہے اور آپ ہڑتال سے واپس کیوں نہیں آ رہے. جی ناظرین ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری ہے. حکومت کی جانب سے ڈاکٹروں کے خلاف کیے گئے آپریشن اور ینگ ڈاکٹرز کی گرفتاریوں کے باوجود ہسپتالوں میں مریضوں کو علاج معالجہ کی سہولیات کی فراہمی کا معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا. ینگ ڈاکٹرز کے خلاف آپریشن پر سینئر ڈاکٹرز نے بھی ینگ ڈاکٹرز سے اظہار یکجہتی کے لیے علامتی ہڑتال کی. پنجاب کے بڑے شہروں میں آرمی میڈیکل کور کے ڈاکٹرز اور نئی بھرتی شدہ ڈاکٹرز کے ڈیوٹی پر آنے کے باوجود مسئلہ پوری طرح حل نہ ہو سکا. ہوں آ گیا صرف ایکسرا ہویا تے جہاں یہ بلڈ وہ بھی صبح ہونی ہے رپورٹ. ڈاکٹر گھٹ ہی ہے, کہتے آج ہڑتال. صبح دے آیا تو کوئی ڈاکٹر نہیں, کوئی ساڈی گل بات نہیں سن رہا, کوئی علاج معالجہ نہیں ہے. ذلیل ہو رہے ہیں اخبار پہ. پریشان غریب آدمی اسی, بہت زیادہ پریشانی ہے. بچہ بہت تنگ ہے, زیادہ ساڈا بہت زیادہ تنگ بچہ. دس کے لے گئے سی, انہاں جواب دے چھڑیا تے ہن اسی سانوں ایتھے دسیا سی تے اسی ایتھے آئے. تاہم او پی ڈیز جزوی طور پر کھل گئے. پنجاب میں طبی سہولتیں نہ ملنے پر مزید کئی افراد جان کی بازی ہار گئے. ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات درست ہیں یا غلط, لیکن ینگ ڈاکٹرز کا مطالبات منوانے کا یہ طریقہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے. کیمرہ مین علی اصغر کے ساتھ منور عتیق, رائل نیوز لاہور. ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی اور لوگوں کا حال بھی دیکھا, اور کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے اور اپنے مریضوں کو لیے ہوئے اپنے مسیحاؤں کے انتظار میں بیٹھے ہیں. آپ کی رائے میں آپ کی رائے کا احترام ہوگا. ٹیلی فون کال بھی کر سکتے ہیں, ہماری سکرین پہ ایک نمبر چل رہا ہے, اس پہ آپ اپنی کال کریں اور اظہار کریں اپنی رائے کا. اور میں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, ڈاکٹر علی ڈوگر جو ینگ ایسوسی ایشن کے جو ہیں ممبر ہیں, اور میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ ہڑتال سے واپس کیوں نہیں آ رہے. جی ڈاکٹر صاحب, 20 لوگ مر گئے ہیں, جانیں جا رہی ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے, آپ کیوں واپس نہیں آ رہے اپنی ہڑتال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور ہمارا بھی موقف جاننے کی کوشش کی. میں ایک تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ بتا دوں. جب سے انسانیت کی ابتدا ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام آئے اور اس کے بعد انبیاء آئے, اور جو ساری انسانیت آئی, ڈاکٹر جو تھے وہ مسیحا تھے. وہ
شروع میں تلوار، خنجر، چاقو، چھریاں یہ انسانیت کو کاٹنے کا سبب تھی. ڈاکٹر آئے تو ڈاکٹروں نے اسی خنجر کا، اسی چھری کا، اسی چاقو کا رخ بدل کے اس کو ڈاکٹروں نے ایک نشتر بنا دیا. وہی آلہ جو قتل کرنے کے، جو اعضاء کے کام آتا تھا، اسی کو ڈاکٹروں نے تبدیل کر کے انسانیت کے فلاح کے کام لیا. لیکن اب ہوا کیا کہ ہر انسان کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. ہماری ضروریات تھی، ہمارا سرو اسٹرکچر بنیادی ضرورت تھا، کیونکہ ہمیں کسی بھی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے اس کے لیے ایک اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں، آپ کے حق لینے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کا طریقہ کار غلط ہے، اس پہ ہمیں اعتراض ہے. ہم 1.5 سال سے میڈیا کے ذریعے ہم کنونشن کر کے، ہم اپنی صرف علامتی ہڑتالیں کر کے، ہم نے باہر ٹینٹ بھی لگائے، ہم نے سول سوسائٹی کو بھی انوائٹ کیا کہ آؤ ہماری بات کرو گورنمنٹ سے. کسی نے ہماری بات نہیں سنی. پھر ہم صرف پچھلے کو 12 دن ہم صرف او پی ڈی کی اسٹرائک پہ تھے، اور اس کا بھی ہم نے الٹرنیٹو یہ رکھا ہوا تھا کہ مریضوں کو ہم جو انڈور میں اور ایمرجنسیز میں اس کی ڈاکٹروں کی تعداد بڑھا کے، جن کی او پی ڈی میں ڈیوٹی تھی ان کو ہم نے انڈور میں، او پی ڈی میں اور ایمرجنسی میں بٹھا کے ان کو ہم نے مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا. پھر ہمارے حکومت سے مذاکرات بھی چل رہے تھے. ہمارا سرور اسٹرکچر ہیلتھ سیکٹری نے کہا کہ جی ہم بنا ہی نہیں سکتے. انہوں نے انکار جی ٹائم اس کے اوپر پتہ نہیں کتنا چاہیے. ہم نے کہا جی ہم بنا کر دیتے ہیں. ہم نے بنا کر دیا 16 پیجز کا. ہمیں بھی پتا تھا اس کے اوپر 21-22 جو ارب کی لاگت آتی ہے، ہمیں بھی پتا تھا یہ پوسیبل نہیں ہے. وہ نیگوشیشن کر کے جو اس کا امپیکٹ تھا وہ 3 ارب کے قریب رہ گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب، اس کا حل ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ کام چھوڑ کے اپنے جو آپ کا حلف ہے اس سے روگردانی کرتے ہوئے آپ مریضوں کا علاج چھوڑ کے آئی سی یو بند کر دیں، او پی ڈی بند کر دیں اور ایمرجنسی بند کر کے آپ سٹرائک پہ چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنا حق لینے کا طریقہ جو ہے وہ بدلیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ علاج کریں. اور میں کل بھی اپیل کی تھی، آج بھی اپنے ڈاکٹر بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ڈیوٹی پہ واپس آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو حکمرانوں نے آپ کا حق دینا ہے ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہم آپ کا حق لے کے دیں گے، لیکن آپ خدارہ مریضوں کا علاج تو کریں. آپ میں اس بات کی شورٹی دلاتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے جو ساتھی جو جیل میں ہیں، جن کو آپ نے پوری دنیا نے دیکھا، صرف پاکستان نے پوری دنیا دیکھا، پولیس نے ان کے اوپر ایسے ٹارچر کیا جیسے وہاں پہ اندر ڈاکو ٹیررسٹ بند تھے، اور پھر وہاں پر ان کو لے گئے. پھر جیلوں کے اندر جو کسی کو نہیں پتا ان کے اوپر کیا ٹارچر کیا جا رہا ہے. کسی کو اٹک جیل بھیج دیا گیا، کسی کو میاں والی جیل بھیج دیا، مار کے. ایک بندہ وینٹ پہ پڑا ہوا ہے، وہ زندگی اور موت کی لڑائی. میں ڈاکٹر صاحب ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، ناظرین ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے پروگرام میں آئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. جی آپ کون، کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی کون، اپنا نام بتائیے گا پلیز. جی مسز سہیل بول رہی ہوں. جی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اس وقت؟ جو ہم نے پول دیا کل، اس کا نتیجہ بھی ہم نے اناؤنس کیا، آج آپ کیا کہتی ہیں کہ جی ڈاکٹرز نے جو سٹرائک کی ہے یہ ڈاکٹر کہاں تک درست ہیں یا غلط ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک میں عام شہری ہوں، نہ میں ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ جہاں تک ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر ہمارے لیے بہت ایک عظیم ہوتے ہیں، وہ ہماری جان بچاتے ہیں. وہ اپنے رائٹس کے لیے اگر انہیں نہیں ملا 14 دن سے، اگر وہ آرام سے گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دے دیں حق، اگر وہ نہیں دے رہے تو ظاہر سی بات ہے پھر انہوں نے کچھ تو کرنا ہی ہے نا. اور اگر وہ چھوٹی موٹی اسٹرائک کر رہے ہیں، پراپر انہوں نے وہ نہیں بند کی، ایمرجنسیاں نہیں بند کی، نہیں اتنی پرابلم ہو گئی، انہوں نے کس طرح ان پہ ٹارچر کیا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ صحیح کر رہی ہے؟ کون کہتے ہیں گورنمنٹ صحیح ہے؟ میاں شہباز شریف نے ایک ابھی تک آئے نہیں ہے سامنے. وہ کیوں نہیں آ رہے سامنے کہ آ کے بتائیں تو صحیح کم از کم کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ کسی کے بچے نہیں ہیں کہ صرف وہی مر رہے ہیں، وہی کسی کی اولاد ہے. یہ کسی کی اولاد نہیں ہے. یہ پڑھ لکھ کے ان پہ پیسے لگائے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈاکٹرز پہ پیسے لگائے. انہوں نے تو اپنی فیسیں دے کے پیسے پڑھائے. کون کہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے لگائے ہیں؟ جی آپ کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ دیکھیں کہ کتنے جذبات ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے، آپ کے حق میں بھی لوگ بولتے ہیں، لیکن آپ یہ تو احساس کریں اگر عوام آپ کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں تو آپ عوام کے لیے ہاسپٹلز میں واپس آ جائیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کلیئر کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ اس بات کی شورٹی دیتا ہوں. دیکھیں، جو سروسز ہاسپٹل میں ہوا، ڈاکٹر مطلوب، ڈاکٹر تجمل، ڈاکٹر عثمان الحق اور ڈاکٹر عادل کو سروسز ہاسپٹل سے گرفتار کیا گیا. ان کی فوٹیج پوری دنیا نے دیکھی. وہ وہاں سے ریسٹ ہو رہے ہیں. ان کے اوپر 302 کا مقدمہ بنا کے ان کو تھانے میں بند کر دیا گیا. اور اگر بچے کی ایکسپائری ہوئی، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑی انسانیت کی تضحیک کی گئی کہ ایک بچے کی، چلے آپ کا کہنا کچھ بھی ہے کہ ایک انسانیت کی تضحیک ہے یہ کہ جی ایک بچے سے آپ ڈرپ کس طرح کھینچ رہے ہیں. یہ فوٹیج لوگوں نے دیکھی ہے، یہ کیا ظلم تھا؟
कोई ड्रिप नहीं खींची कि बच्चे की एक्सपायरी हो चुकी हुई थी, उसके पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया गया था, और जब बच्चे की डेथ होगी उसके बाद उसकी ड्रिप तो निकाली थी, उसके हैंडओवर तो करना था। उस ड्रिप निकालने को हमारी गवर्नमेंट ने, इस ब्यूरोक्रेसी ने अजीब रंग दे दिया। डॉक्टर साहब मैं इंटरप्ट करता हूं, एक कॉलर है हमारे साथ जी, मेरा ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई है। और मैं आपको ये कहता हूं, हड़ताल की बात करते हैं, इमरजेंसी की बंद कर, हमारे लीडर सारे अरेस्ट हैं, उनके ऊपर इंसानी से बढ़ के उनके ऊपर, जैसे दहशतगर्दों को मारा, कुत्तों को मारा जाता है, वैसे उनको मारा जा रहा है। वो उनको आज गवर्नमेंट रिलीज कर दे, वो मीडिया के सामने आ जाए कि हम रिलीज हो गए, 1 मिनट के अंदर पूरे पंजाब की इमरजेंसी हम खोल देंगे। नहीं, लेकिन ये जो आपके भाई बहन वहां पे, अगर आप डॉक्टर्स का इतना एहसास कर रहे हैं, लेकिन वो भी लोग जो हैं, जो मर रहे हैं इस वक्त हॉस्पिटल्स में, एरियां रगड़ रहे हैं, वो भी तो इंसान है, उनका एहसास आप क्यों नहीं करते? हम आपके डॉक्टर सेहतमंद हैं, वो अरेस्ट हैं, चलें वो कंस्टडी में है गवर्नमेंट के, वो मुज़ाकरात करेंगे या किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो मर जाएगा, जो इस दुनिया से चला जाएगा, उसका कौन वाली वारिस है? उनका क्या कसूर था जिनके ऊपर डंडे बरसाए गए, जो वेंट पे पड़ा हुआ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, उनका क्या कसूर है? जिनके ऊपर 302 का झूठा मुकदमा दायर कर दिया गया, उनके कैरियर को 2 पे लगा दिया गया, और उनका क्या कसूर है? जो आईसीयू में पड़े हुए, जिनकी टांगों को फ्रैक्चर कर दिया गया, उनको अभी गवर्नमेंट रिलीज करे, हम अभी अपनी इमरजेंसी खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर की बुनियादी डिमांड है वो अभी तक भी कायम है। हम सर्विस स्ट्रक्चर लिए बगैर ना पीछे हटे थे, ना हम पीछे हटेंगे। गवर्नमेंट से जो होता है उसने कर लिया, गवर्नमेंट घुटने टेक रही है। ये गलत अफवाहें दे रही है कि वाईडी की कमर टूट गई। वाईडी ना कभी टूटी थी, वाईडी ना कभी टूटेगी। वाईडी की लीडरशिप पर अरेस्ट होगी, कोई और आ गए, हम जाएंगे, कोई और आ जाएंगे। जो भी वाईडी का लीडर। नाजरीन, आपको हम ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि पाकिस्तान जल्द नेटो सप्लाई खोल देगा, और जो है उन्होंने सलाला एयरबेस वाले हमले की माजरत की है, माफी नहीं मांगी, माजरत की है। और हम आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि जो हिलरी क्लिंटन है उन्होंने कहा है कि जल्द जो है वो नेटो सप्लाई जो है पाकिस्तान खोल देगा। अमेरिका ने माजरत की है सलाला एयरबेस वाले। जी डॉक्टर साहब, मैं फिर आपसे मैं समझता हूं आपके तवस्सुत से, आपकी एसोसिएशन से हम अपील करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म से, रॉयल टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से अपील करते हैं कि खुदारा आप लोगों का इलाज करें, और आप ठीक है, आप अपने मुतालबात मनवाएं, इससे आपको कोई नहीं रोकता। क्या कहते हैं आप? मेरे भाई एक कॉल है डॉक्टर साहब, और पूछते हैं कौन कहां से। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। हमें एक चीज बता दें, हम 1.5 साल से इनकी मिन्नतें कर रहे थे। ये कहते हैं कि जी 9 मीटिंग्स हुई, डॉक्टर 9 पर हड़ताल पे गए, हम गए, हम इसी हमारी कोई और डिमांड्स नहीं थी, हमारी सर्व स्ट्रक्चर की डिमांड थी। पिछली बार भी हड़ताल हुई, इमरजेंसियां बंद हुई, हमारी सर्व स्ट्रक्चर की डिमांड थी। पे तो इन्होंने कुछ रेस कर दी, लेकिन सर्व स्ट्रक्चर को वहीं पर छोड़ दिया गया। फिर इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इंडिकेशंस भी आई कि डॉक्टर का सर्व स्ट्रक्चर 3 हफ्तों में बना दिया जाए। इन्होंने कोर्ट्स के ऑर्डर को भी हवा में लहरा दिया। फिर हमारी स्ट्राइक हुई, 2 हफ्ते की स्ट्राइक चली। जो वजीर कानून है राणा सनाउल्लाह साहब, उन्होंने, ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने हमारे साथ वादा किया, और वो एक निजी जो टीवी है उसके पास उसकी वीडियो मौजूद है कि 1 महीने के अंदर सर्व स्ट्रक्चर बनाकर दिया जाएगा। वो महीना हमने वेट किया, फिर हमने इनको अल्टीमेटम दिया। ये ना मीटिंग बुलाते थे, ना कोई कॉल करते थे। उसके बाद हमने सिर्फ आउटडोर बंद किया, और हमें उससे पहले जो उन्होंने दावा बोला, उससे पहले हमने जो 5 तारीख को सीएम हाउस के सामने धरने का ऐलान किया था, हमें इनके एक जो एसपी साहब थे उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कि जी आप इमरजेंसियां बंद कर दें, आप इंडोर बंद कर दें, आप आउटडोर बंद, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। जारी रखें, हम आपको नहीं रोकते, लेकिन खुदारा इलाज पे वापस आए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने अली डोगर की बातें सुनी, हमने इनको मौका दिया और इन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। नाज़रीन, मैं अब वक्फे पे जाने से पहले आपको एक और रिपोर्ट दिखाऊंगा जनरल हॉस्पिटल की, कि मरीज जो हैं अपने मसीहाओं के लिए तरस रहे हैं, इलाज के लिए तरस रहे हैं, और मसीहा मौजूद नहीं है। और ब्रेक लेंगे उसके बाद, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे गवर्नर पंजाब के मुशीर अब्दुल्ला मलिक साहब। दिखाते हैं आपको एक और रिपोर्ट। बिजली, पेट्रोल और गैस के बहरानों का सामना तो था ही, लेकिन अब इसके साथ साथ इस बेचारी आवाम को मसीहाओं की हड़ताल की वजह से सेहत के बहरान का सामना भी करना पड़ रहा है। हुकूमत पंजाब और यंग डॉक्टर्स के दरमियान सर्विस स्ट्रक्चर का खड़ा होने वाला तनाज़ा इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, और ये तनाज़ा हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
لیکن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے بیچاری عوام کو جو ہسپتالوں میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ ہسپتالوں میں سب سے زیادہ پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے دور دراز سے آئے ہوئے مریضوں اور ان کے لواحقین کو، جن کا یہ کہنا ہے کہ مسیحاؤں کو ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے اپنی خدمات کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ کوئی انجیکشن وغیرہ نہیں لگایا، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی، بس جلدی میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ لکھ دی ہے، یہ آپ دوائی لے گیا بس کھاؤ اور جاؤ۔ نقصان ہو رہا ہے جی، قوم کا نقصان ہو رہا ہے، بنائی والوں کا، دوسرے سب کا نقصان ہو رہا ہے۔ آتے ہیں کرایہ کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، بس یہی کام ہو رہا ہے۔ ہم فیصلہ آباد سے اس کو یہی کہیں گے یہ اس کو ہاسپٹل کو صحیح کریں، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں اس کو جہاں ایسے اس کو سزا، میں میرا خود دل کر رہا ہے میں اس کو یہ ڈاکٹر صاحب جو نہیں چیک کر رہے، وہاں کی خدمت نہیں کر رہے، میں اس کو دل کرتا ہوں میں اس کو فیل مار دوں، یہ ڈاکٹر صاحب جو بھی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ حکومت پنجاب نے عوام کو دلاسا دینے اور اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے پنجاب کے مختلف ہسپتالوں میں چند ایک ڈاکٹر صاحبان کا بندوبست تو کر لیا، لیکن ان بڑے بڑے ہسپتالوں میں یہ چند ڈاکٹر صاحبان ناکافی ہیں۔ جنرل ہسپتال میں آئے ہوئے مریضوں اور ان کے لواحقین نے یونگ ڈاکٹر سے پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے مفادات کو پس پش ڈال کر اور انسانی خدمت کے جذبے کے تحت ہسپتال میں آ کر اپنے فرائض سنبھال لیں، تاکہ غربت اور مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام کو ہسپتال میں علاج اور معالجے کی مفت سہولت فراہم ہو سکے۔ ساتھی رپورٹر شوکت علی سندھو اور کیمرہ مین نسیم سیٹھی کے ساتھ اعظم جمشید، رائل نیوز، لاہور۔